بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین کی ماں ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ عورتوں کو دین کی باتیں سکھا رہی تھی۔ اتنے میں ایک عورت نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی عورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا، جن کا گھر اللہ تبارک و تعالی کبھی آباد نہیں کرتا؟ بس جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال سنا تو فرمانے لگے، کیا یہ عورت، میں نے اپنے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ 3 عورتیں ایسی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی کبھی پسند نہیں فرماتا، اور یہ 3 گھروں کو اللہ تبارک و تعالی آباد نہیں کرتا۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت پوچھنے لگی، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، وہ 3 عورتیں یہ ہوں گی۔ نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی۔ دوستو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، پہلے عورت وہ ہوں گی جو اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی حکم نہیں مانتی ہوگی۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، وہ خود تکلیف اٹھا کر کے اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتتی۔ اس کے علاوہ جو عورت اپنے مال، سامان اور اپنی جان کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرتی ہے، یعنی کہ جو عورت کسی غیر محرم کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھتی اور نہ ہی کسی غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے، تو اے عورت، یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالی بہت پسند فرماتا ہے، اور ایسی عورت کا گھر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت گزاری کو اپنا فرض نہیں سمجھتی، تو ایسی عورت کے گھر کو اللہ تبارک و تعالی کبھی آباد نہیں کرتا۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ پیارے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال نہیں کرے گی، یعنی بے پردہ عورت۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ایسی عورت کو پسند نہیں کرتا جو اس دنیا میں بے پردہ ہو کر گھومتی رہتی ہے، یعنی کہ پردے کا خیال نہیں کرتی، اللہ کے حکم کو نہیں مانتی۔ پیارے دوستو، جنت میں ہر کوئی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں رہتی ہے، اور ایسی عورت کا دیدار کرنا خود اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جو عورت دنیا میں اپنے آپ کو ڈھک کر نہیں رکھے گی، پردے کا خیال نہیں کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کے گھر کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیائی عام کرنے والی عورتیں۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، تیسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی، یعنی کہ دین سے ہٹ کر فضول اور گندے کام کرے گی، غیبت اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی۔ یاد رکھنا، ایسی عورت کا گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس دنیا میں دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی، دین اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو کبھی بھی پسند نہیں فرمائے گا، اور ایسی عورت کا گھر ہمیشہ برباد رہے گا۔ اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا،
یہ 3 عیب ایسے ہیں جو ایک عورت کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، تو ان 3 بری عادتوں سے آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر ایک عورت ہے جو شادی شدہ ہے، اسے بس اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا چاہیے، اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عزت قیمتی ہے اور اسلام کی شہزادیوں کو تو پردے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ غلاف صرف کعبہ شریف کے اوپر ہی چڑھایا جاتا ہے۔ غیبت چگلی جسے کہتے ہیں بہت دیکھنے کو ملتی ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، جب کوئی عورت کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے تو وہ جس انسان کی برائی کر رہی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ جو غیبت کر رہا ہوتا ہے، جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، اسی کا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ جس کی زبان سے چگلی، غیبت ایسی باتیں نکلتی ہے تو وہ نقصان اپنے لیے ہی کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ نقصان سے بچ سکتا ہے۔ اس کو بس اپنی زبان کو بند کرنا ہے، اپنے منہ کو بند کرنا ہے۔ اسے بات نہیں کرنی تو نہ کرے، لیکن کسی کی غیبت چگلی نہ کرے، لیکن وہ اس میں لگی ہوئی رہتی ہے، لوگوں کی برائی کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی چگلی کرتے ہیں جس سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ان کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ یہ اپنے ایمان کو کم کر رہے ہوتے ہیں، اس کا دنیاوی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی پر غور کیا ہوگا تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ ایسے انسان کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ انسان مفلس اور تنگ دست بن کر پریشانی کی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے ایسا مذاق نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا رزق، دولت اور شہرت اس کی عورت کے مقدر میں رکھا ہے، اور یہ جو مرد اپنی عورت، اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق، دولت، برکت، شہرت کے دروازے تنگ کر دیتے ہیں۔ اور کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ بیویاں ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے، اور کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مذاق میں بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، ہماری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں بھی برباد کر دے گی۔ گالی گلوچ کرنے والا انسان مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اپنے گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو 5 کام اپنے گھر میں ضرور کرو، آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا علی، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور انسان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، آنے والے وقت میں انسان کی سب سے بڑی بے سکونی، پریشانی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ اس نے کہا، یا علی، عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کہ مرد عورت کے حق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو غلام سمجھنے لگیں گے، ان کو بے عزت کرنے لگیں گے، اور یوں انسان اپنے ہی ہاتھوں سے ہی اپنے سکون کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یا علی، عورت کے کون کون سے حق مرد پہ واجب ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا حق، مرد جب بھی عورت سے بات کریں، اخلاق سے بات کریں، اس کی عزت کریں، اس سے پیار کریں، اور کبھی بھی کسی کے سامنے بے عزت نہ کرے۔ جو بات سمجھانا چاہے پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے۔ جو اصلاح سب کے سامنے کی جائے تو وہ اصلاح نہیں، بلکہ ایک انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق، اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ ہر پل کسی نہ کسی احساس کی زد میں رہتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ مرد اپنی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکریہ ادا کرتا رہے،
اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت اور سچائی کا اظہار کرتا رہے، تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف مائل ہو، کسی اور مرد کی طرف نہیں۔ تیسرا حق، مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں پہ رحم کریں اور اس کا ساتھ دے، اس کا ہاتھ بٹائے۔ چوتھا حق، اپنی بیوی کا کبھی مذاق نہ اڑائے اور جو باتیں اسے نہ آتی ہو اس کی تعلیم اس کو دے، اس طرح سے کہ کبھی بھی عورت کو احساس کمتری کا احساس نہ ہو۔ پانچواں حق، اپنی عورت کا خیال رکھیں، اس کا احساس کریں اور ہر ضروریات زندگی جو عورتیں اپنے لیے چاہتی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب مرد یہ 5 حق پوری کرے گا تو عورت کبھی بھی غافل نہیں ہوگی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔